آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کسی فرد واحد کی سیرت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی تاریخی طاقت کی داستان ہے جو غار ہرا سے لے کر غار ثور تک، حرم سے لے کر طائف تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مسجد کی شب بیداری سے لے کر میدان جنگ تک، متمکن نبوت سے لے کر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھیڑ بکریاں چرانے سے لے کر آسمانوں کی سیر تک، افق تا افق، کراں تا کراں چاروں اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ ایک چمن کا چمن ہے، بے آب و گیا صحراؤں کے درمیان نخلستان ہے، ایسی جنت ہے جس کے ایک ایک پھول، ایک ایک پتی اس چمن کے مالی کی زندگی مرقوم ہے۔ سارے جہانوں کی سرداریوں کے سارے تاج سر پر ہیں، مگر غرور نام کو نہیں۔ ایسا بادشاہ کس نے دیکھا ہوگا جو بیٹھا ہے عرش پر گوشہ نشیں ہے۔ سامعین محترم، اکثر سوچتی ہوں کہ میں یہ قسمت کہاں سے لاؤں کہ اللہ رب العزت مجھے ان پتھروں کا ایک حصہ بناتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں تلے آتا کہ میری قسمت سنور جاتی۔ کتنے مقدس تھے وہ پتھر، وہ کنکر، وہ مٹی، وہ ریت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوما، ان کی خوشبو اپنے وجود میں بسائی۔ کاش میں خاک کا وہ ذرہ ہوتی۔ عزیز سامعین، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ جل شانہ اس ظاہری دنیا میں اقتدار، مال و دولت، اولاد، جاہ و منصب عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر غرور اور تکبر کا پیکر بن جاتے ہیں، اور انہیں اپنا انجام بھیانک موت اور قبر کی تاریکی یاد نہیں رہتی۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ راہ راست پر آ جائیں، مگر لوگ ان کی ظاہری زیب و زینت اور چند روزہ جاہ و منصب کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیائے فانی میں کسی کا اقتدار، کسی کا جاہ و منصب اور طاقت کے مزے لوٹنا اور بظاہر کامیاب نظر آنا اصل اور حقیقی کامیابی نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور گرفت کا وقت آتا ہے تو نہ صرف انہیں ذلیل و رسوا ہو کر اقتدار سے محروم ہونا پڑتا ہے، بلکہ ان کی نسلوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور ان کا نام تاریخ کے اوراق میں ناکامی، نامرادی اور بدی کی علامت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی نمرود، فرعون، حامان اور یزید جیسے غرور و تکبر کے مارے ہوئے حکمرانوں کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ وہ یزید جس نے اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر اس دنیا کی چند روزہ عیاشی اور اقتدار کی خاطر تپتے ہوئے ریگزار کربلا میں سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ اور خون علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ خاندان نبوت کے افراد کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، ظلم و ستم اور سفاکی اور اپنے تکبر اور غرور کی انتہا کر دی۔ اس نمرود اور فرعون صفت یزید پر وہ وقت بھی آیا کہ امت مسلمہ نے اس کے خلاف اٹھنے والی اس آواز کو سنا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور 1,70,000 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ جی سامعین محترم، یہ شیطانی خصلت یعنی تکبر اور غرور اتنی بری اور اس قدر تباہ کن علامت ہے کہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے، سمجھ لیں کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان اپنی اسی منحوس خصلت کی وجہ سے ہی مردود دربار الہی ہوا تھا نا، اور خدا بندے قہار و جبار نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ تکبر کے معنی یہ ہیں
کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اور یہی جذبہ شیطان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے تکبر سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان کے سر میں تکبر کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہا، میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ سورہ صاف آیت نمبر 16۔ یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں، جس آدمی میں شیطانی خصلت یعنی تکبر ایک شیطانی خصلت ہی ہے نا، وہ اگر کسی آدمی میں پیدا ہو جائے تو اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو گیا، اس لیے کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی سامعین محترم، بعض لوگ اپنے چال ڈھال میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں، کپڑے، سامان، مکان، مال و دولت، تہذیب و تمدن میں، یہاں تک کہ اپنے علم میں بھی، یعنی ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی، بعض لوگ اپنے علم و عبادت میں بھی اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں۔ یہی تکبر ہے، یہی غرور ہے جس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے اس عادت بد کو چھوڑ دینا چاہیے اور تواضع، انکساری کی عادت اپنانی چاہیے، یعنی دوسروں کو اپنے سے کمتر اور خود کو سب سے برتر سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا۔ دیکھیے یہاں پہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے، جس چیز کو ہم لاکھ کوشش کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ بڑی ہی سمپل سی بات ہے۔ تواضع اور انکساری سے اللہ جل شانہ ہمیں بلند فرمائے گا۔ جو خود کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ جل شانہ اس کو تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دیں گے، اور جو شخص گھمنڈ، غرور اور تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا۔ یعنی کتنا سادہ سا اصول دے رہا ہے ہمارا دین، اور وہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ جو خود کو چھوٹا تصور کر کے غرور سے بچے گا وہ بڑا بن جائے گا، اور جو غرور سے بڑا بننے کی کوشش کرے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اور اس کی مخلوق کی نظر میں بھی۔ اب آگئی بات گھمنڈ، غرور اور تکبر کا علاج کیسے کیا جائے۔ اگر تو کوئی اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے تبھی وہ اپنی تربیت کرے گا نا، ورنہ لوگ تو اس برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھ کے اپنی اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں اور غرور و تکبر کا شکار ہیں، یہاں تک کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنی بڑے رذائل اخلاق میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی اس صفت کو، اپنی اس خصلت کو پہچانتے ہوئے اس کا علاج کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہمارا دین بھی بتا رہا ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اسی طرح روحانی طور پر خود کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے اسے بھی ہر طرح کی بیماری سے نفس کو پاک اور بچانا چاہیے۔ پروگرام دستک میں ایک یہی چیز سب سے اہم میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی روحانیت پر زور دیتے ہیں، ہم اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو میرے موضوعات ہوا کرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے اپنی روحانیت کو، اپنے نفس کو بیماریوں سے کیسے پاک کر سکتے ہیں، یعنی نفسانی بیماریوں سے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کوئی چیز انسان کی دشمن نہیں سوائے اس کے نفس کے۔ جب ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے ان روحانی بیماریوں سے نجات مل جائے تو اسے چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے خالق سے عہد کرے اور اس پر قائم بھی رہے۔ گھمنڈ، غرور اور تکبر کا علاج یہی ہے کہ انسان غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے،
اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے لگے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے لگے، اور ان لوگوں کی خدمت کرنے تواضع اور انکساری کا طریقہ اختیار کرے، اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم کروں گا، ہر دوسرے انسان کی تعظیم کروں گا، چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام کروں گا۔ سامعین، یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ ہمیں اپنے چھوٹے کے آگے ادب نہیں کرنے دیتا کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، یہ عورت ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ ہمارے آگے بول نہیں سکتے۔ تکبر انسان کو باہر ہی نہیں، گھر سے باہر ہی نہیں، گھر کے اندر بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ کی خواتین کو یا اپنے سے چھوٹے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اپنے فیصلوں کو ان پر امپوز کر کے اپنے فیصلوں کو رائٹ ڈیسیجن سمجھتا ہے، اور پوری فیملی کو اس کے مطابق لے کر چلنا چاہتا ہے۔ یہ طریقہ جب انشاءاللہ اختیار کیا جائے گا، اپنے دل میں یہ ٹھان لی جائے گی کہ میں ہر دوسرے بندے کا، ہر دوسرے مسلمان کا، ہر دوسرے انسان کی تعظیم اور اس کا اعزاز کروں گا، اس کو عزت دوں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہو، خواہ آپ کے کپڑے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، خواہ وہ کسی چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا ہو، کسی ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہو، خواہ آپ ایک بہت بڑے گھر میں رہتے ہو، کسی کوٹھی مکان بنگلے کے مالک ہوں۔ یہ سوچ لے اپنے دل میں کہ میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا، میں اس کو اپنے برابری کی طرف رکھوں گا، اور ہر وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ نے جو چیز سب کو عطا کر دی ہے، مجھے جو عطا کیا ہے، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے اسے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، مجھے دوسروں سے اچھا بنا دیا۔ کہیں وہ مالک جب چاہے اس کو سارے جہاں سے بدتر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی اس غرور اور تکبر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی کمتری اور اپنی کوتاہی کا خیال کرنا چاہیے کہ انسان خاک کا پتلا ہے، یہ سانس ہے تو ہم انسان ہیں، سانس ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اپنی اس کوتاہی کا ہی اگر ہم خیال کر لیں کہ ہم رب کے آگے کتنے حقیر ہیں، رب کے آگے ہم کتنے کمزور ہیں، رب کے آگے ہم اتنے اہم نہیں ہیں جتنا باقی دوسرے ہو سکتا ہے، جو دوسرا بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو۔ جب اگر دل میں یہ خیال جم جائے تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوس دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے پیر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ان کو ایک نصیحت فرمائی۔ نصیحت کچھ اس طرح فرمائی کہ اپنے آپ کو اچھا بڑا نہ سمجھو، دوسری یہ فرمائی کہ دوسروں کو برا اور کمتر نہ سمجھو، بلکہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور خبردار شیطانی ڈگر پر چل کر یعنی گھمنڈ اور تکبر پر چل کر دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ تو محترم عزیز سامعین، اب ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، دین کا، یا پھر شیطان اور شیطان صفت لوگوں کا۔ یہی میری آج کی دعوت فکر تھی۔ اختتام کرتے ہیں، اپنے کو دوسروں سے چھوٹا سمجھ کر دوسروں کی تعظیم اور تکریم کے ساتھ خاطر مدارت کرنا ہے۔ اس عادت کو تواضع اور انکساری کہتے ہیں۔ یہ نیک عادت وہ جوہر نایاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے، گویا اللہ جل شانہ نے اس انسان کو خیراً کثیر کا خزانہ عطا کر دیا۔ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اسی پیاری عادت رکھنے والے انسان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ایسا شخص جو دوسروں کی نظر میں عزیز ہو جاتا ہے، اور متکبر آدمی سے ہر شخص نفرت کرنے لگتا ہے، اور عاجز بندے سے ہر کوئی محبت کرنے لگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تواضع کی عادت اختیار کریں اور تکبر سے بچیں، اور ہرگز خبردار گھمنڈ کے نزدیک بھی نہ جائیں کہ یہ شیطانی فعل ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس عادت بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان فریال احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے ارد گرد کے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تکبر اور غرور کرنے والوں کا انجام، تو کمنٹ سیشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں،
کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔